آج کے سیشن میں ہم لیکچر نمبر 12 چیپٹر 6 MGM 311 اینڈ چیپٹر 5 IMH 311 میں ٹائپس آف فیٹیگ یعنی تھکاوٹ کی اقسام یا تکان کی اقسام ڈسکس کریں گے۔ تکان کی بنیادی طور پر دو قسمیں ہیں، ایک ہے فزیکل فیٹیگ اور دوسرا ہے سائیکولوجیکل فیٹیگ یعنی عضویاتی تکان اور نفسیاتی تکان۔ عضویاتی تکان کسے کہتے ہیں؟ جب انسان صنعتوں میں یا کہیں اور اپنی قوت اور جسمانی طاقت کو بروئے کار لاتے ہوئے کوئی کام کرتا ہے تو اس کی جسمانی قوت اور توانائی خرچ ہوتی رہتی ہے، اور لگاتار کام کرتے ہوئے اس کی یہ قوت اور توانائی آہستہ آہستہ کم ہوتی چلی جاتی ہے، اور جو کام کے اوقات میں اضافہ ہوتا جاتا ہے تو کارکن کی قوت اور توانائی کم ہوتی جاتی ہے اور اس کے تن بدن میں کمزوری اور کاہلی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کمزوری اور کاہلی کا دوسرا نام عضویاتی تکان ہے، جو صنعتوں میں کارکنوں کی کارکردگی کو بری طرح متاثر کرتی ہے۔ جسم کے مختلف اعضاء لگاتار کام کرنے کی وجہ سے اپنے اندر کی قوت اور طاقت کو استعمال میں لا کر کام کرنے کی اہلیت کھو جاتے ہیں، جس سے انسانی رگوں پہ تھک جاتے ہیں اور انسانی عضلات اور پٹھے کام کرتے کرتے شل محسوس ہونے لگتے ہیں۔ یہ ایک قدرتی عمل ہے، اور کچھ دیر آرام کر لینے سے انسان از سر نو تازہ دم ہو جاتا ہے اور پھر سے اس کام کو اسی زور و شور اور جوش و جذبہ سے کرنے کی استعداد رکھتا ہے۔ یہ قدرتی عمل عضویاتی تکان ہے۔ عضویاتی تکان کی چند وجوہات ہیں، جن میں سے دو زیادہ امپورٹنٹ ہیں۔ پہلی یہ کہ جسمانی قوت اور توانائی کا کام کرتے ہوئے خرچ ہو کر کم ہونا، دوسرا کام کرنے سے انسانی جسم میں تکان کا مادہ جسے ویسٹ پروڈکٹ کہا جاتا ہے اکٹھا ہوتا ہے۔ انسان جس میں اس تکان کے مادہ یا ویسٹ پروڈکٹ کا کیمیائی تجزیہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ اس میں زیادہ اہم حصہ لیکٹک تیزاب کا ہے۔ جب انسانی جسم کوئی کام کرتے ہوئے قوت اور توانائی کا استعمال کرتا ہے تو کام کرنے اور طاقتیں خرچ ہونے سے لیکٹک ایسڈ انسانی جسم میں خود بخود پیدا ہو کر تکان کا مادہ یا فیٹیگ سبسٹینس تیار کرتا رہتا ہے، جس سے جسم میں سستی اور کاہلی پیدا ہوتی ہے اور اعضاء تھکے ہوئے اور شل محسوس ہوتے ہیں۔ مصنوعی تکان کسی بھی شخص پر وارد کی جا سکتی ہے، مثلا ہم لیکٹک تیزاب کو ہلکا کر کے اس کا ٹیکا اسے لگا دیں۔ عضویاتی تکان کی صورت میں چند ایک جسمانی تبدیلیاں نمایاں طور پر رونما ہوتی ہیں، جیسے کہ دل کی دھڑکن، نبض کی رفتار، تنفس کی رفتار، خون اور آکسیجن کا اصراف، جسمانی قوت، مزاحمت اور خون کا دباؤ وغیرہ قابل ذکر ہے۔ دوسرا نفسیاتی تکان یا بوریت، اس کی کیا وجوہات ہیں؟ سائیکولوجیکل فیٹیگ اینڈ بورڈم، اس کی کازز۔ بعض اوقات کارکن جب کام کرتا ہے یا کام پر ابھی شروع میں صبح آتا ہی ہے تو کام شروع کرنے کے ساتھ ہی ایسا محسوس کرنے لگتا ہے گویا کہ وہ گھنٹوں کام کرتا رہا ہے، اور عضویاتی تکان والے تمام آثار اس میں پائے جاتے ہیں، حالانکہ ابھی اس نے کام کا آغاز ہی کیا ہوتا ہے۔ اس قسم کی تکان کو، جو انسانی اعضاء کے استعمال اور انسانی قوت اور توانائی کو خرچ کرنے کی ابتدا سے ہی کسی شخص کو متاثر اور مغلوب کر دے، نفسیاتی تکان یا بوریت کہلاتی ہے۔ نفسیاتی تکان والے کارکن میں کام سے اکتاہٹ اور بیزاری نمایاں طور پر پائی جاتی ہے۔ نفسیاتی تکان کی اور نفسیاتی و معروضی تکان کی یا اور بوریت کی وجوہات چند ایک ہیں، ان کے علاوہ بھی ہو سکتی ہیں۔ پہلی ہے اس میں مینٹل انڈیفرنس ود ورک، کام سے ذہنی عدم مطابقت۔ ہر شخص اور ہر کارکن کو اگر اپنی ذہنی استعداد اور صلاحیتوں کے مطابق کام ملے
یا اسے کام سونپا جائے تو وہ اس کو بڑی دیر تک پوری دلچسپی اور توجہ کے ساتھ کرنے پر قادر رہتا ہے، اور اسے کافی دیر تک کسی قسم کے تکان کا احساس نہیں ہوتا۔ مگر اس کے برعکس اگر کسی شخص کو کوئی ایسا کام ملے جو اس کی ذہنی صلاحیتوں سے مطابقت نہ رکھے، یعنی وہ کام اس کی ذہنی صلاحیتوں یا ذہنی استعداد سے تمیز یا زیادہ تر صلاحیتوں کا حامل ہو، تو ایسے کام میں وہ یقیناً اکتاہٹ اور بیزاری محسوس کر لے گا، جس کی وجہ سے وہ نفسیاتی تکان کا شکار ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر کام سے ذہنی عدم مطابقت نہیں ہوگی تو وہ کام کو دلچسپی کے ساتھ نہیں کرے گا اور بوریت اور تھکاوٹ کا شکار شروع سے ہی ہو جائے گا۔ دوسرا پوائنٹ ہے لیک آف انٹرسٹ۔ جس کام میں کسی کارکن یا فرد کی دلچسپی نہ ہو، وہ کام خوبی کے ساتھ اس کے ہاتھوں سر انجام نہیں ہو پاتا، بلکہ عدم دلچسپی کے باعث وہ بوریت اور نفسیاتی تکان میں مبتلا رہتا ہے، اور پھر عدم دلچسپی عدم توجہ کا باعث بھی بنتی ہے۔ تیسرا پوائنٹ ہے بورڈم، اکتاہٹ۔ ایک ہی طرح کے کام کو بار بار کرنے سے، اور بالخصوص ایسے کام جن میں ایک ہی عمل کو بار بار دہرایا جائے، ریپیٹیٹو آپریشن آف جاب، تو وہ اکتاہٹ اور بیزاری کا باعث بنتے ہیں۔ یعنی بار بار ایک ہی کام کو کرتے رہیں صبح لے کے شام تک، اور اس کے بعد ساری زندگی ہی وہی ایک ہی کام ہوتا رہے، تو ورکر اکتا جاتا ہے، جس سے وہ نفسیاتی تکان کا شکار ہو جاتا ہے۔ چوتھا پوائنٹ ہے جاب انسیکیورٹی، یعنی عدم تحفظ ملازمت۔ کارکن اور عام لوگ عدم تحفظ ملازمت کی وجہ سے بھی اپنے کام میں دلچسپی اور دل جمعی نہیں رکھتے، جس کی وجہ سے وہ نفسیاتی تکان میں ہر وقت مبتلا رہتے ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ کسی بھی دن اور کسی بھی لمحہ انہیں بغیر کسی قصور، غلطی اور بغیر کوئی وجہ بتائے نکالا جا سکتا ہے، یا ان کی ملازمت ختم کی جا سکتی ہے۔ اس طرح چونکہ نکالے جانے کا خوف ان کے اعصاب پر ہمیشہ سوار رہتا ہے، اس لیے وہ ہمیشہ نفسیاتی تکان کا شکار رہتے ہیں۔ 5ویں نمبر پہ ہے ہوم اکنامک پرابلم یا ڈومیسٹک اکنامک پرابلم۔ عدم تحفظ ملازمت کے احساس اور فکر کے ساتھ عموماً کارکنوں کو اقتصادی اور مالی تفکرات بھی پریشان کرنا شروع کر دیتے ہیں، یعنی گھریلو پریشانیاں، مالی گھریلو پریشانیاں پریشان کرتی رہتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ گھریلو ذمہ داریاں، بچوں کے اسکولوں کی فی، گھر کے اخراجات، گھر میں بیماریاں وغیرہ اور دیگر سماجی معاملات اور ضروریات کی فکر انہیں دامنگیر رہتی ہے، جس کی وجہ سے پھر وہ دل جمعی اور شوق اور ذوق سے کام کے قابل نہیں رہتے۔ اس قسم کی پریشانیوں اور تفکرات کے دباؤ سے وہ نفسیاتی تکان کے عارضہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ یہی صورتحال کم اور قلیل تنخواہ پانے والے مزدوروں اور اشخاص میں بھی پائی جاتی ہے کہ آمدنی کم ہے، ضروریات پوری نہیں ہوتی، تو اس وجہ سے وہ ہر وقت پریشانی میں مبتلا رہتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ نفسیاتی طور پر تھکاوٹ اور بوریت کا شکار رہتے ہیں۔ نمبر 6 ہے لیک آف سیٹسفیکشن، عدم اطمینان۔ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ ایک وجہ ان میں حالات کار بھی ہے کہ حالات کار کام کرنے کے حالات درست نہ ہوں تو بھی ورکر تھکاوٹ اور بوریت کا شکار رہتے ہیں۔ جن حالات میں کارکن کام کرتے ہیں وہ اگر خوشگوار اور انسانی طبیعت کے تقاضوں سے ہم آہنگ نہ ہوں تو کارکن ان حالات میں کام کرتے ہوئے غیر مطمئن رہتے ہیں، اور اس عدم اطمینان کی وجہ سے بوریت میں مبتلا رہتے ہیں۔ مثلاً تہ خانوں کے اندر یا تہ در تہ فیکٹریاں اور کارخانوں میں کم روشنی اور تازہ ہوا کے بغیر کام لیا جائے، یا کہیں مدھم روشنی میں کام کروایا جائے، یا شدید گرمی اور شدید سردی کے اندر کام لیا جائے اور گرمی یا سردی سے بچاؤ کا کوئی انتظام نہ کیا جائے، یا پھر طویل اوقات کے لیے لگاتار کام لیا جائے، تو ایسے حالات کے اندر انسان کو قدرتی طور پر اکتاہٹ اور بیزاری کے باعث بوریت کا احساس پیدا ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی کارکردگی لازماً متاثر ہوتی ہے، اور اگر ورکر مطمئن نہیں ہوگا حالات کار سے تو واقعی وہ صحیح طور پر کام نہیں کر پائے گا۔ اگلا پوائنٹ ہے ہمارا ایٹیٹیوڈ آف سپروائزر اور مینجمنٹ۔
انتظام اور نگران عملہ کا رویہ۔ اکثر یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ انتظامیہ کے افراد مثلا مینیجر، جنرل مینیجر اور نگران عملہ کے ارکان یعنی فورمین، شفٹ انچارج، سپروائزر، ان کا رویہ کارکن طبقہ کے ساتھ مثبت ہونے کی بجائے منفی ہوتا ہے۔ وہ بات بے بات پر اور موقع بے موقع کارکنوں کو لعن طعن کرتے رہتے ہیں اور ان کے کام پر غیر ضروری اور منفی تنقید کرتے رہتے ہیں، جس سے انتظامیہ اور نگران عملہ کے اس قسم کے رویہ سے ایک تو ان کی حوصلہ شکنی ہوتی ہے اور اس سے بڑھ کر یہ کہ ان کی عزت نفس مجروح ہوتی ہے، اس لیے وہ نفسیاتی تکان کا شکار ہو کر اپنے کام سے دلچسپی کھو دیتے ہیں۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے ہمارا رانگ ڈیسیژن آف مینجمنٹ، یعنی انتظامیہ کے غلط فیصلے۔ انتظامیہ کے فیصلوں کا بھی بوریت اور تکان، نفسیاتی تکان سے گہرا تعلق ہے۔ انتظامیہ کے ارکان اگر نامناسب اور غیر منصفانہ طور پر ترقی یا کوئی اور مراد کارکنان کو دیتے ہیں تو اس کے اثرات تمام کارکنان پر پڑتے ہیں۔ وہ لوگ جنہوں نے دن رات کی محنت کر کے کسی صنعتی ادارہ میں خدمات سر انجام دے کر اس کی پیداوار کو بڑھانے اور زیادہ سے زیادہ نفع کمانے میں اہم کردار ادا کیا ہوتا ہے، اگر ترقی اور مراعات سے انہیں محروم کر کے غیر مستحق لوگوں کو، یعنی جن کا حق نہیں بنتا، ان کو اگر ترقی اور مراعات دے دی جائیں یا کسی قسم کے تنازع اور جھگڑا میں انتظامیہ انصاف نہ کر پائے اور غلط فیصلہ صادر کر دے تو انتظامیہ کے ایسے غلط اقدامات سے بددلی پھیلتی ہے، جس کے نتیجہ میں کارکن طبقہ نفسیاتی تکان میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اور آخری پوائنٹ ہے اس میں نوائز، شور و غل کا بھی انسانی اعضاء پر برا اثر پڑتا ہے۔ کام کے دوران اگر متواتر شور ہو رہا ہو تو ایسا شور کام کے ماحول کو بری طرح متاثر کرتا ہے۔ انتظامیہ کو چاہیے کہ کام کے ماحول کو لگاتار شور و غل اور بالخصوص تیز شور سے پاک رکھنے کے لیے مناسب اقدامات کرے، جسے ہم کہتے ہیں نوائز کنٹرول ایکوپمنٹ لگائے، کیونکہ یہ شور انسانی طبیعت کے تقاضوں کے منافی ہونے کے باعث کارکنوں میں بوریت کا احساس بھی پیدا کرتا ہے اور بوریت کو بڑھاتا ہے۔ تو عزیز طلبہ، آج کا یہ ٹاپک یہیں ختم ہوتا ہے۔